بیگ پکڑائی مائک دے بیٹا تلاوت کرو دور کے مایا نعرہ پڑھ دے قرآن نعرہ اینڈ پہ لگائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو تمام جو یہاں کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں سب سے گزارش ہے کہ جب تک پریس کانفرنس مکمل نہ ہو جائے کسی قسم کا کوئی نعرہ یا پھر کوئی اس طرح کے معاملات آپ نے خاموشی سے بات سنیں. جس وقت دعائے خیر ہوگی اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ نعرہ لگائیں جو بھی معاملات ہو رہے ہیں. اس اور اس دوران کسی نے بات وغیرہ بھی نہیں کرنی. سارے آپ اطمینان سے تشریف رکھیں. تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضحاها والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا
یہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نہ ہو نشان مرجتن جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا یہاں ٹھیک ہے یا تھوڑا سا نہیں سر آپ ادھر آئیں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين
وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ سر جھکا کیجیے نہ منہ چھپا کیجیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجیے۔ ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کیجیے۔ تمام احباب انتہائی توجہ سے بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام نے صرف اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کے لیے میدان کا حکومت وقت کو تو چال تو یہ تھا کہ وہ اسی وقت کہہ دیتے کہ جب اتنی اہم اور حساس مسئلے پر آپ باہر آ رہے ہیں تو ہم بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انہوں نے اس کی بجائے کنٹینر لگا کر اور گرفتاریاں شروع کر کے ہمارے قائدین اور ہمارے کارکنان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، مگر الحمدللہ اس پرامن لانگ مارچ کو اللہ کریم جل جلالہ نے یہ کامیابی بخشی کہ وہ اپنے جہاں پر وہ جب مقام فیض آباد پر پہنچا تو فیض آباد کے مقام پر رات کو جب ہمارے ساتھ 2 ذمہ داران آئے اور انہوں نے بات کی اور میں نے ان کو یقین دلایا کہ ہم انشاءاللہ صبح 9 بجے پھر آپ سے بات کرتے ہیں اور صبح 9 بجے ہم اپنی امیر محترم کے ساتھ مشاورت کر کے پھر اس بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی وہ چلے گئے اور 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ حکومت کی طرف سے اس پرامن مظاہرین پر تشدد کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ جس کو تقریباً 24-25 ہزار شیل ہم نے صرف میڈیا کو دکھائیں اسی وقت، اور وہ بارش کی رات اور وہ سخت ترین رات میں وہ جتنا ظلم کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا۔ پھر جب صبح الحمدللہ ہمارے کارکن ڈٹے رہے اور حضور قبلہ امیر المجاہدین بیماری کی باوجود الحمدللہ پہنچ گئے تو اس کے بعد ہمارے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہوا دوسرے دور کا، اور اسی رات یعنی 16 کو ہمارے ساتھ جو اسی وقت کے 2 وفاقی وزراء انہوں نے ان کے سائن موجود ہے اس معاہدے پہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم 3 مہینے کے اندر اندر پارلیمنٹ کے ذریعے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کریں گے اور سرکاری سطح پر مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے گا اور جتنے بھی اسیران آپ کے ہیں ان سب کو رہا کر دیا جائے گا۔ ہم نے ادھر سے پرامن طور پر اپنا دھرنا اور اپنا احتجاج جو ہے وہ منتشر کر دیا اور قبلہ امیر المجاہدین بھی واپس آ گئے اور تمام کارکنان بھی واپس آ گئے۔ اس میں پھر درمیان میں یہ ہوا کہ قبلہ بابا جی ہم سے جدا ہو گئے اور وہ لمحات سب کے لیے اتنے اچانک تھے اور اتنے یعنی ناقابل یقین حد تک سب لوگ اس سکتے میں تھے، مگر میں سلام پیش کرتا ہوں اس خاندان کی عظمتوں کو اور پھر اپنے مرد مجاہد قائد عظیمت اپنے لیڈر اپنے قائد حضرت حافظ سعد حسین رضوی حافظ اللہ کہ انہوں نے صرف اپنے بابا جی کے چہلم پر کہ ابھی جو زخم ان کا تازہ تھا، ظاہری بات ہے جب ہم نہیں بول سکتے تو وہ بچے ہیں وہ کیسے بول سکتے ہیں، لیکن یہ اسی خاندان کا اللہ کریم نے ان کو یہ وہ شرف بخشی ہے کہ انہوں نے اپنے قبلہ بابا جی کے چلم مبارک پر حکومت وقت کو وعدہ یاد دلایا کہ ہمیں وعدہ یاد ہے اور ہم 16 فروری تک آپ کا انتظار کریں گے، ورنہ بس دیگر 16 تک ہم اپنے وعدے کے پابند ہیں، بصورت دیگر ہم بنتا ہے کہ ہم اس مسئلے میں احتجاج کریں پرامن طریقے سے، اور آپ کو وہ وعدہ یاد دلائیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا جس پر وفاقی وزیر نور الحق قادری صاحب اور اسی وقت کے جو وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ ان کی دستخط موجود ہے۔ اس اعلان کے بعد حکومت نے ہمارے ساتھ رابطے شروع کیے اور مجھے امیر محترم نے لاہور بلایا اور ہمارے باقی مذاکراتی کمیٹی کے ممبرز کو بھی بلایا کہ یہاں پر مذاکرات کے لیے وہ بلا رہے ہیں تو آپ آ جائے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر اس معاملے کا حل نکالیں۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اکثر یہ وزیر پھر جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بضد تھے فیض آباد جانے کے لیے
یہ ان کا شوق ہے کہ یہ فیض آباد یہ فوراً نکلتے ہیں روڈوں پر. تو میں اس وجہ سے یہ وضاحت کر رہا ہوں، میڈیا کے سارے ہمارے بھائی موجود ہے، اور وہ قوم کو یہ باتیں آگے فارورڈ کرے، ان کو کہہ دے کہ ہم نے کتنا صبر کیا اور کس انداز سے کیا کہ جب ہم ادھر سے آئے مذاکرات کے لیے تو پہلی جو سب سے پہلی بات تھی حکومتی وزراء کا وہ یہی تھی کہ آپ اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ جائے، اور اس معاہدے پر ہم انتہائی شرمندہ ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے. تب ہم نے کہا کہ جب ایک معاہدہ ایک عام بندہ کر جاتا ہے اس کی معاہدے کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے، پھر جب ایک ریاست معاہدہ کرتا ہے تو ریاست پھر کیسے یہ کہہ سکتا ہے اتنی آسانی سے کہ ہم شرمندہ ہیں، اور پھر مسئلہ بھی ہمارا اپنے ذات کا مسئلہ نہیں ہو، ہمارے اپنے کوئی وسائل کا مسئلہ نہیں ہو، ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے کہ ہمیں کچھ دے دو، کچھ لو، کچھ دو کا معاملہ بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم کیسے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ تو ہماری بنیاد ہے. تب انہوں نے آگے سے ہمیں بڑی آفرز دینے کی کوشش کی. ہمیں وہ آفرز کی میں تفصیل بار بتا چکا ہوں کہ یہاں تک بات ہوئی کہ ہم آپ کو فلاں سیٹ دیں گے، سینٹ دیں گے، اتنے پیسے دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن آپ اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جائے. اسی وقت ہم نے الحمدللہ ہمارے اور امیر محترم کا یہی تھا کہ ہم کسی بھی صورت اپنے اس مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے. تب ہمارے ساتھ تیسرا دور شروع ہوا، اور جس میں جو اسی وقت کے وزیر داخلہ ہے شیخ رشید یہ بھی شامل تھا، اور نور الحق قادری، مزید ہمارے پنجاب کے بھی لوگ شامل تھے. تو اسی میں اور کچھ ہمارے ریاست کے نمائندے بھی اس میں شامل تھے. جب یہ معاہدہ اسی وقت ہمارا انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹائم چاہیے. بہرحال ہم ٹائم دینے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں تھے، لیکن انہوں نے ہمارے سامنے کہا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور ہم چاہتے یہی ہے کہ اس میں ہمیں آپ ٹائم دے دیں. ہم نے مسئلے کی حساسیت کو سمجھ کر کہ یہ واقعی انتہائی اہم مسئلہ ہے، اگر یہ ٹائم دینے سے بھی حل ہو جاتا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے. ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم ٹائم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جو پہلا ٹائم ہوا تھا وہ ان دو وزیروں کے ساتھ ہوا تھا، اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں، حالانکہ یہ بات انتہائی عجیب ہے ہمارے لیے. لیکن اب ہم ایکسٹینشن کب کریں گے، معاہدے میں توسیع تب ہوگی جب وزیر اعظم خود اس کا اعلان کرے. تب آخری حد تک جب ہماری بات الحمدللہ ہم اپنی ایمانی طاقت سے اس پہ ڈٹے رہے تو یہ آخر میں تسلیم ہو گئی کہ ٹھیک ہے. اور اسی وقت جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے باقاعدہ ٹی وی پر اعلان کیا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے اور ہم اس کو 2 مہینے ہم نے ان سے ٹائم مانگا ہے اور اس 2 مہینے میں ہم اس کا مسئلہ حل کریں گے. یہاں تک تو بات چیت ہماری ہو گئی. اس کے بعد ہم الحمدللہ اپنے وعدے کی مکمل طور پر پابند رہے. اس 20 سے پہلے ہم نے ان کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہم کسی بھی صورت اپنے وعدے کی ہم عیب شکنی نہیں کریں گے، لیکن آپ نے اپنا وعدہ ضرور پورا کرنا ہے. ابھی 12 اپریل اور اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ 11 اپریل کو ہمارے پھر ان سے مذاکرات ہو گئے. 11 اپریل کو ابھی ہمارے مذاکرات جاری تھے اور انہوں نے ایک عام قرارداد لے کر جس کو مذمتی قرارداد کہتے ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کیا. یہ ابھی ٹی وی پہ جا کر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے ان کی مذاکرات مان لیے تھے. تو میں واضح کر دوں کہ یہ جو قرارداد ہے یہ تو 5 مہینے پہلے یہ ہم سے طے کر کے یہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہم ایک مذمتی قرارداد پیش کرتے ہیں. ہم نے کہا ہم بات مذمتی قرارداد کے نہیں کر رہے ہیں، ہم بات اپنے معاہدے کی کر رہے ہیں. یہ جو آپ کے پاس ہے یہ ایک مذمتی قرارداد ہے، اس میں ہمارے معاہدے کا ذکر بھی نہیں ہے. ہم سے جو معاہدہ ہوا ہے ہم اسی معاہدے کی پابند ہے جو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. اس لیے اس معاہدے کی تو اس کاغذ میں تو اس قرارداد میں تو معاہدے کا ذکر بھی نہیں ہے، سفیر کا ذکر بھی نہیں ہے. تو ہم کس لیے یہ کہیں کہ ہمارے معاہدے پر عمل ہو رہا ہے. ایسی قراردادیں تو پہلے پاس بھی ہو چکی ہے اور آپ پیش بھی کر چکے ہیں. اس لیے ہمیں وہ قرارداد جو ہمارے معاہدے کی روح کے مطابق ہو، جس میں سفیر کی ملک بدری کا ذکر ہو. تب الحمدللہ تب یہ بات ہماری جاری تھی اور ہم ادھر سے آئے اور اسی دن صبح بھی میری 9 بجے تقریباً ان سے بات چیت ہوئی کہ اس طرح انہوں نے کہا وہ کیا ہوا. میں نے کہا ہمارا امیر محترم رات منڈی باغ الدین میں تھے، وہ سو رہے ہیں، انشاءاللہ جو وہ جاگ جاتے ہیں تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. یہ ہماری طرف سے یعنی اس حد تک
اس حوالے سے بات چیت جاری تھی، لیکن ابھی میں راستے میں تھا کہ فون آیا کہ امیر محترم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ہوا 12 اپریل کو۔ تو میں حیران ہوا، میں فون پہ فون کرتا رہا ان کو کہ یار ابھی تو ہماری بات چیت جاری ہے، ابھی تو 20 بھی جو ہے نا 20 اپریل بھی نہیں آیا، تو کیوں آپ اتنی بدعہدی اور بدشکنی کر رہے ہیں؟ مگر ہم اسی وقت کسی بندے نے ہماری باتوں کا جواب نہیں دیا، اور سب جو ہے نا وہ اپنی جو انہوں نے کرنا تھا اسی پر اڑے رہے۔ چونکہ ہماری بات یہ ہو گئی تھی کہ اگر کسی نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور وہ اس معاہدے میں شامل ہے تو پھر یہ معاہدہ اسی وقت جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا، پھر اسی وقت ہم اس کے لیے نکلیں گے۔ تو میں آپ کو واضح کر دوں، اکثر میڈیا کے لوگوں میں انہوں نے یہ غلط خبریں پھیلائی ہیں کہ دیکھو ایک بندے کی، ایک امیر کی گرفتاری پر انہوں نے پورا ملک جام کر دیا۔ تو میں ان کو واضح کر دوں کہ ہم نے امیر محترم کی گرفتاری پر ملک جام نہیں کیا، ہم نے عہد شکنی پر اور پھر جو ہمارا معاہدہ اس کے حق میں ہم نے جو ہے نا جگہ جگہ پہ ایک پرامن دھرنے شروع کر دیے۔ وہ اس لیے نہیں تھا کہ ہمارا امیر جو ہے نا وہ رہا کرو تو ہم گھروں کو جاتے ہیں، ورنہ ایسے مواقع تھے کہ جو ہی دھرنے شروع ہو گئے انہوں نے کہا ہم آپ کے امیر کو بس رہا کر دیتے ہیں، یہ ہم رہا کروا دیتے ہیں، آپ دھرنے اٹھاؤ۔ ہم نے کہا نہیں، جب تک اب ہمارے معاہدے پر عمل نہیں ہوتا، یہ لوگ جو نکلے ہیں آپ نے عہد شکنی کی ہے، یہ اس لیے نکلے ہیں کہ آپ لوگ اس میں جو ہے نا وہ بدعہدی کا شکار ہوئے ہیں، اور ابھی آپ ہمارے معاہدے کا کیا کریں گے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے اس پرامن دھرنوں پر قیامت خیز مظالم ڈھائے گئے، ہمارے کارکنوں پر پولیس نے شیلنگ کی، رینجرز نے سیدھی گولیاں فائر کی، اور جس کے نتیجے میں اس نہتے کارکنوں کو ان کو خون میں تڑپایا گیا۔ جو ہمارے پاس اس وقت تک لسٹ موجود ہے، اور ہمارے کارکن جو شہید ہوئے ہیں اس میں 24 بندے ہمارے شہید ہو چکے ہیں، جن کی مکمل ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ ہم 25 بندے، اور وہ ہم دینے کے لیے تیار ہے میڈیا کو، کیونکہ ابھی آج تک بھی لوگ یہ تسلیم نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی جو یہ شہید جو یہاں پر شاید کچھ میڈیا کو نظر آئے یہ شہید ہے، باقی ان کے کوئی شہید نہیں ہے، تو ہم اس کو مکمل لسٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اور جو جہاں پر ہمارے کارکن زخمی ہو گئے، جن کو گولیاں لگی، جن کی وہ سارے رپورٹس ہمارے پاس موجود ہے، ہم میڈیا کو یہ دکھا سکتے ہیں، ان کی جہاں پر ان کی گولیاں لگی ہیں اور جہاں پر انہوں نے یہ اتنا ظلم اور تشدد کیا ہے، وہ تمام کے رپورٹس الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے کہ کس کس کارکن کو گولیاں لگی ہیں، لوگوں کو ایک کارکن کو 2 3 گولیاں لگی ہیں، کارکنوں کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہے، ان کے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، اور اس کے سر جو ہے نا وہ کوڑے گئے، یعنی مسلسل۔ لیکن آپ پھر بھی یقین کریں کہ اسی وقت سے جب میڈیا بھی مکمل طور پر بلیک آؤٹ تھا، ہمیں زبردستی انہوں نے کوشش کی کہ ایک پرامن تحریک کو پرتشدد تحریک بنایا جائے، اور اس ایسے طریقے اپنائے گئے، کچھ ایسے لوگ درمیان میں لائے گئے کہ جنہوں نے تشدد کی راہ اپنائی۔ اور پھر میں اب بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے کارکنوں کی وجہ سے یا ان کی تشدد سے یا ان کی ماردال کی وجہ سے ایک بھی پولیس جو ہے وہ شہید نہیں ہوا۔ اگر انہوں نے کچھ جگہ پہ ایسے کی بھی ہے تو وہ کسی اور جگہ پہ ان کی جو ہے نا وہ جا بحق ہوئے ہیں، ان کو بھی ہمارے اوپر ڈالا گیا۔ ہمارے کارکنوں پر 780 کے مقدمات اور اسی طرح 302 اور اغوا تک کے مقدمات دائر ہوئے، اور ظلم بالائے ظلم کہ ہم 25 شہید بھی کروا چکے ہیں۔ 25 شہید 1-2 دن میں، اور ہزاروں ہمارے کارکن ایسے تھے جن کو یعنی معمولی زخم تھے، اور کئی 100 بالکل شدید زخمی تھے۔ اس کے باوجود میڈیا کو اور پوری دنیا کو ہمیں ظالم دکھایا گیا کہ ہم ظالم ہیں، وہ مظلوم ہے۔ ہم اس ملک میں، اگر ہم نے اس ملک میں ان کے خلاف جانا تھا، تشدد کرنا تھا، اسلحہ اٹھانا تھا، تو یقین کرے پھر ان کے سامنے ہے سارے مسائل، یا کہ ہم تاریخ سے جو ہمارے اہل سنت کی تاریخ ہے اس میں کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے اس تشدد کی راہ اپنائی ہو۔ بابا جی کی وہ ویڈیوز موجود ہے کہ آپ نے خود بھی حکم دیا جب ہمارے کارکن ہمارے شہید تو آپ فیض آباد کی
اس سرزمین سے آپ کہہ رہے تھے خبردار پولیس والوں کو کچھ نہیں کہنا، یہ ہمارے بیٹے ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں اس طرح پیش کیا گیا جیسے انہوں نے جو مظالم کیے اس طرح پیش کیا جیسے ہم زخم کا کے بھی ہم ظالم بنے، اور وہ ہمیں مار کر بھی مظلوم رہے، اور اس طریقے سے انہوں نے بہانہ ڈھونڈ رہے تھے ہماری ایک پرامن تحریک کو، جو کہ ایک سیاسی مذہبی قوت ہے، اور پورے پنجاب میں یہ بار بار اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم جو ہے نا ان کی اس تحریک کو ہم یعنی یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ ایک بھرپور سیاسی قوت ہے، فلاں جگہ پہ تیسرے نمبر پہ ہیں، فلاں جگہ پہ دوسرے پہ ہیں، فلاں جگہ پہ چوتھے نمبر پہ ہیں۔ اس کے باوجود ایک ایسی حکومت نے وہ فیصلہ دیا جو خود 126 دن انہوں نے دھرنا دیا، جو خود اس حکومت نے مکمل طور پر یعنی جس وجہ سے ہمیں انہوں نے کالعدم کرنے کی کوشش کی، اس حکومت کا یہ عالم تھا کہ خود 126 دن دھرنا دیا، خود انہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، خود انہوں نے جا کر وہ جتنے بھی یعنی ہماری آگے سب کے سامنے ہے وہ ساری تاریخ کہ کیا کیا انہوں نے سول نافرمانی کی تحریکیں چلائیں، اور انہوں نے کس کس انداز سے اس قوم کو بغاوت پہ ابھارا۔ وہ خود سے تو حکومت میں آ گئے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے زخم کھائے اور زخم کا کے فریاد کے لیے بھی آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا کہ نہیں ہم آپ کو ماریں گے بھی، ہم آپ کو ماریں گے کوٹیں گے، لیکن آپ نے فریاد بھی نہیں کرنا کسی میڈیا کے سامنے کہ آپ فریاد کریں گے۔ اس کے باوجود اس تحریک پر اتنا ظلم کیا گیا، لیکن ہم نے الحمدللہ ایک محب وطن ہونے کی جو کہ جماعت کی بنیاد بھی یہی ہے، ہم نے وہ ثبوت دیا، اور الحمدللہ ہم نے مکمل طور پر یہ تعاون کر کے کہ جب ہماری بات انہوں نے آخر حد تک جب ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اور ہمیں یہ یقین دلایا کہ ہم آپ کے فرانس کی سفیر کا جو مطالبہ ہے وہ پارلیمنٹ لے کے جاتے ہیں، تو ہم نے الحمدللہ وہ سارے دھرنے پرامن طور پر اٹھا دیے، اور جو ہمارے یہاں پر آخری دھرنا تھا مرکزی دھرنا، اس کو اٹھانے میں ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے کس طرح ان اپنے کارکنوں کی جذبات جو کہ جن کے جذبات کیا تھے کہ ہم حضور پر قربان ہونے کے لیے آئے ہیں میدان میں، مگر پھر بھی ہم نے کہا کہ چونکہ یہ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب ہم ایک بڑے مقصد کی طرف جا رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا، 73 سالہ دور میں پہلی مرتبہ ہوا کہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری کا جو قرارداد ہے وہ جو 2 دن بعد جس پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا تھا وہ الحمدللہ، اور پھر صرف 5 گھنٹے پہلے وزیر اعظم قوم سے کہہ چکے تھے کہ میں نے اس مسئلے میں اور اس مسئلے میں پھر یہ ہو جائے گا پھر وہ ہو جائے گا۔ یہ آپ لوگوں کی ایمانی قوت تھی اور ان شہیدوں کا خون تھا اور ہمارے قبلہ امیر المجاہدین کا فیضان تھا کہ صرف 5 گھنٹے بعد، اس کے 5 گھنٹے بعد الحمدللہ وہ اس پر مجبور ہو گئے کہ شیخ رشید نے خود آ کر ٹی وی پر اعلان کیا کہ ہمارا ان سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ ہم اور وہ کلپ آپ ضرور سنیں کہ جس میں انہوں نے خود اپنے دفتر سے ایک تو ہمارے پاس بیٹھ کر انہوں نے ویڈیو بنایا، پھر اس کے بعد رات جا کر اپنے دفتر سے آفیشلی انہوں نے اس معاہدے کا ذکر کیا کہ یہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے میں ہم آج پارلیمنٹ کا اجلاس بلا رہے ہیں، اس میں ہم فرانس کی سفیر کا معاملہ لے کے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ جن کے اوپر ہم مقدمات ہے اس مقدمات کا ہم اخراج کریں گے، باقاعدہ یہ الفاظ ہے، اس مقدمات کا اخراج کریں گے، اور جو کن شیڈول 4 میں ہے وہ نئے ہو پرانے ہو ان سب کو ہم نکال۔ جب یہ بات چیت ہو گئی تو ہماری شورا اس پر متفق ہو گئی کہ ہمارا اتنا بڑا کام اللہ اور رسول کی فضل و کرم سے حضور قبلہ امیر المجاہدین کے فیضان سے ہوا ہے، اور یہ ہمیں یقین دلا رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اور طریقے لبیک کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد
یہ بات طے پا گئی ہے کہ ہم آج قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کریں گے اور تحریک لبیک سارے ملک سے، جس میں کہ خاص طور پر مسجد رحمت للعالمین سے بھی دھرنے کو ختم کیا جائے گا اور بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا، اور جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہیں سمیت 4 شیڈول کے، ان کا بھی اخراج کیا جائے گا۔ اس پر تفصیلی بیان جو ہے میں آج یا کل دوپہر کسی وقت پریس کانفرنس کے ذریعے دوں گا۔ یعنی اس کے بعد کہ جب پوری قوم کے سامنے آپ اعلان کریں اور آپ یہ کہیں کہ ہم اس کی اسیران کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، مقدمات بھی ختم کر دیتے ہیں، اور جب ہمارا اتنا بڑا مقدمہ جا رہا تھا تو ہم نے مطالبہ جا رہا تھا تو ہم نے تعاون کر کے یہ کہا کہ چلو جب ہمارا یہ جا رہا ہے اور یہ خود سے اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہمیں بتایا گیا کہ 3 دن کے اندر اندر ہم آپ کے سارے اسیران کو چھوڑ دیں گے بشمول آپ کے امیر محترم کو، بلکہ امیر محترم کے حوالے سے تو یہ تھا کہ وہ آج یا کل تک، یعنی جس دن ہم تھے کل یا پرسوں تک وہ انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے، تو ہم اسی بنیاد پر ہم نے دھرنے ختم کر دیے۔ اب آپ یہ سوچے کہ ہماری طرف سے حکومت کو 5 مہینے کا ٹائم بھی دیا گیا، اور اس 5 مہینے میں انہوں نے 2 بار یعنی اس معاہدے کو انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے وزیر اعظم کا خود اعلان بھی آیا، اس کے باوجود اگر وہ اپنی بات سے مکر گئے اور انہوں نے اب ہمارے امیر محترم کو بھی ان کو بھی قید کروایا اور ساتھ میں ہمارے اوپر گولیاں چلائی، اور ساتھ میں پھر اتنا بڑا ظلم کہ کالعدم کا وہ لیبل لگایا کہ جس کے لیے، اور پھر کس نے لگایا؟ اسی نے لگایا کہ جو خود کو پی ٹی آئی، جو خود کو اپنی سیاسی اور جمہوری پارٹی سمجھتی ہے، اور جنہوں نے بالکل سرعام یہ چیزیں کی ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ۔ ہم تو اب بھی یہ کہنے کے لیے تیار تھے کہ اس دھرنے میں بھی زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جو اس ہمارے کاج کو نقصان پہنچا رہے تھے، ہمارے لوگ اس میں وہ شامل نہیں تھے۔ آپ کی گولیاں کھانے کے بعد بھی الحمدللہ ہم نے آپ کے خلاف جدوجہد مسلح نہیں کی، ہم نے آپ کے خلاف جو ہے نا وہ اس طرح کی نہیں ہوئی جس میں آپ کی جو ہے نا لوگ بھی جاں بحق ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے، اور پھر جو سب سے عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جس پر خود فارن فنڈنگ کا کیس ہے، وہ پارٹی ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ کی یہاں پر سحری اور افطاری کہاں سے آ رہی ہے، آپ کی سحری اور افطاری کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ تو یہاں پر آپ آج آ کے دیکھ لے، جس طرح بابا جی فرماتے تھے نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جن کو ہماری سحر افطاری کا پڑا ہوا تھا وہ خود سوچے کہ خود فارن فنڈنگ کیس میں وہ کس طرح، ہم کس منہ سے ہمارے سامنے یہ بات کر سکتی ہے۔ جنہوں نے قوم کو بغاوت پر اکسایا وہ کس منہ سے ہمارے سامنے کالعدم ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ کس طرح کہہ سکتا ہے یہ متشددین ہیں اور یہ کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں۔ جنہوں نے پولیس کو سرعام مارا اور خود حکم دیے، آپ یقین کریں یہ مر جائیں گے قیامت تک، ہمارے کسی قائد کا ایک بھی کلپ نہیں دکھا سکتے جس میں ہم نے اپنے کارکنوں کو یہ کہا ہو کہ جا کر فلاں کو مارو، فلاں کو کوٹو، فلاں کو یہ کرو وہ کرو۔ الحمدللہ ہاں یہ ضرور ہوں گے کہ ہم نے ہر جگہ پر یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہیں۔ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جو اس ملک کو تشدد کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ تمام تر ظلم ہوا، اور اس تمام تر ظلم کے بعد انہوں نے جو کرنا تھا معاہدہ شکنی وہ کر بیٹھے۔ ہم چونکہ معاہدے کے پابند تھے، ہم قبلہ امیر المجاہدین کی تربیت یافتہ تھے، ہم وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک ریاست ہے اور یہ معاہدہ کرتے۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے مکمل طور پر ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ جو وعدہ کیا تھا جو اسیران کی رہائی کا، اس میں انتہائی سستی اور غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جو انہوں نے بات کی تھی ہمارے قبلہ امیر محترم کا 1-2 دن میں رہائی کا، اس کا بھی آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ٹائم ہوا ہے، مگر وہ ابھی تک قید میں ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو اسی رات کو کہا تھا کہ ہم کل تک آپ کے سارے ڈیٹینشن والے جتنے بھی ہیں وہ کل تک ہم رہا کرتے ہیں، اسی میں بھی ابھی تک انتہائی سستی ہے۔ جس جگہ پہ ہوئی ہے کچھ تو وہ جو پروگریس ہوئی ہے انتہائی، مطلب ہم ان سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں۔
وہ کسی بھی صورت تسلی بخش نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ نہیں یہ جو ہے نا وہ یعنی تسلی بخش ہے اور ہمارے معاہدے پر اتنا یعنی عمل صحیح ہو رہا ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ہماری جو قرارداد پیش ہوئی ہے اسی پر بھی جا کے یہ دعوے تو یہ کرتے ہیں کہ میں فلاں ملک میں فلاں ملک میں فلاں ملک میں ناموس رسالت کا مقدمہ لڑوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، مگر حالت یہ ہے کہ اس قرارداد پر 20 منٹ تک کے لیے بھی یہ قومی اسمبلی کا نشست جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکا۔ جو ہی قرارداد پر بات چیت شروع ہو گئی انہوں نے نشست ہی برخاست کر دیا۔ اس لیے جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہے اس میں یہ مکمل طور پر غفلت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور جس پر پوری قوم جو ہے نا اس وقت وہ انتہائی تشویش میں مبتلا ہے۔ اور جو اسی وقت یورپی یونین نے مطالبہ کیا ہے پاکستان سے، تو عجیب بات یہ ہے کہ اس کا بھی ملبہ یہ تحریک کے اوپر ڈال رہے ہیں، حالانکہ ابھی تک کتنے واقعات ہوئے، اس واقعات میں آسیہ ملعون آپ نے حوالے کر دیا، اس واقعات میں آپ نے افغانستان کے ساتھ کیا سے کیا نہیں ہوا، اسی طرح آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا، کتنی جانوں کا قیمتی جانوں کا ضیاع کیا گیا، اور اس کے باوجود ان کے جو قیدی تھے وہ کس طرح ان کے لیے راتوں رات جیل کے اندر عدالتیں لگوا کر ان کو رہا کروایا گیا، وہ چاہے ریمنڈ ڈیوس ہو، وہ چاہے کرنل جوزف ہو، وہ چاہے جو بھی ہو، کس طرح ان کو رہا کروایا گیا، کس طرح ابھینندن کو ایک ہی دن میں چائے پلا کر رخصت کیا گیا، مگر جو قرآن کا فیصلہ ہے وہی فیصلہ اٹل ہے، اور وہ یہ ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اس لیے آج وہ ملبہ ہمارے اوپر نہیں ڈالے۔ ہمارا الحمدللہ ایمان یہ ہے کہ حضور کی عزت کا سودا وہ کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ چاہے یہ کہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہمیں قبلہ امیر المجاہدین بتا چکے ہیں کہ پوری دنیا ایک سیکنڈ میں فنا ہو جائے، ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اگر 295C کے قانون کو چیڑا جاتا ہے یا کوئی اور، تب بھی وہ ان کے ڈو مور کا جو مطالبہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ تو آپ پورا ملک ان کو دے دے، وہ تو آپ جو ہے نا اپنی مدارس کا، مساجد کا، علماء کا، سب کا سودا کر لے، آسیہ ملعونہ کو بگا دے، سب کچھ کرے، ان کی گستاخان کو آپ ریلیز کر دے، لیکن پھر بھی ان کے ڈو مور کا مطالبہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ تحریک لبیک اس ملک کی اساس اور بنیاد کے لیے لڑ رہی ہے، اور وہ اس ملک کو عزت دلانا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ قوم اس مسئلے پر آ گئی تو ہماری معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، اور اس قوم کو اور اس فوج کو، ان اداروں کو اللہ کریم سرداری عطا کرے گا۔ قبلہ امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ ہم اپنے جرنیلوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کی صف میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کو اور جگہوں پہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو ہم الحمدللہ اس مسئلے میں کسی بھی سطح پر ہم اس مسئلے میں اگر یہ ان کو چیڑتے ہیں یا ان میں کچھ بات ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے صف پر اسی وقت۔ یہ تو ایک داستان تھا جو کہ میں آپ کو سنا گیا، اور یہ ہمارے شہیدوں کے تصاویر ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس انداز سے ان پر گولیاں چلائی گئی۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہم میڈیا کو دیں گے۔ بزرگوں کو، معصوم بچوں کو، جوانوں کو، یہ دیکھیں بزرگ، ان کا قصور کیا تھا؟ صرف یہی تھا کہ وہ پاکستان میں حضور کی عزت و ناموس کی بات کرتے تھے۔ کوئی انہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا، کوئی انہوں نے مسلح جدوجہد نہیں کی، صرف اس لیے کہ وہ چاہتے یہی تھے، اور وہ بھی ایک پرامن طریقے سے۔ مگر ان جوانوں کو دیکھیے آپ، جنہوں نے اپنی جوانیاں حضور کی عزت و ناموس کی خاطر قربان کی، مگر آج الحمدللہ تحریک لبیک کو فخر ہے ان شہیدوں پر۔ لوگ کہہ رہے تھے نا قرارداد سے کیا ہوا، میں نے کہا یہ تو پوری یورپ سے پوچھو،
जिनको 2 दिन में इतना दर्द उठा कि वो जमा होकर कहने लगे ये करो वो करो। मैंने कहा हुजूर के गुलामों ने यहां पर बात की तो जिस तरह किबला बाबा जी फरमाते थे कि जब आप हुजूर के इश्क वफा की ताकत से निकलेंगे तो ये लाजवाल कुव्वत है। आप निकलेंगे यहां से और उसकी गूंज जो है ना आपकी नारों की वो पूरी यूरोप और पूरी यहूद नस्वारा में महसूस होगी। और वो हमें नजर आया, वो हमें नजर आया। इन शहीदों के आप देखें, इंशाअल्लाह ताला इन शहीदों का खून रंग लाएगा इंशाअल्लाह। हम अपने शहीदों को बोलने वाले कभी नहीं हैं, हम नहीं बोलेंगे अपने शहीदों को। इंशाअल्लाह इनके खून का एक एक कतरा वो हमें याद रहेगा। और जिस सरजमीन पर और जिस मस्जिद में हम बैठे हैं जहां पर इन शहीदों का खून गिरा है, जो कई रोज तक इन शहीदों के खून से रंगीन रहा, इंशाअल्लाह हम तक सुबह कयामत नहीं बोल सकते, लेकिन सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आप लोग कौम को ये दिखाएं कि हमारे ऊपर कितना जुल्म किया गया, किस वजह से। हुजूर की इज्जत आबरू के लिए बात करने पर फिर जुल्म वाला जुल्म के इसके बावजूद हम ही जालिम ठहरे। इसके बावजूद भी शहीदों ने अपने सीनों पर गोलियां खाए, फिर भी वो जालिम रहे, मजलूम नहीं बने। तो आपने कौम को ये दिखाना है। अब भी हम कह रहे हैं कि इन शहीदों ने जिस मकसद के लिए खून दिया, जिस मकसद के लिए हम आपसे नसीहत चाहते हैं, न हम आपसे कोई और चीज चाहते हैं, हम आपसे सिर्फ और सिर्फ जिस मकसद के लिए हम निकले थे, हम उस मकसद की दिफा चाहते हैं बस। और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए हम हमेशा मैदान में रहे, चाहे हम सबको गिरफ्तार कर दो, चाहे हम सबको मार दो, लेकिन इसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम मैदान में रहेंगे इंशाअल्लाह, और मुसलसल रहेंगे इंशाअल्लाह। किसी पीछे से हम किसी भी सूरत इंशाअल्लाह ताला पीछे नहीं हटने वाले। अब चूंकि आज हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम अपना अगला लाइह अमल देंगे, तो इस सूरत में आज हमारी इनके साथ जिम्मेदारान के साथ बातचीत हुई और उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया कि हम चंद ही रोज में आपके असीरान को रिहा करते हैं और आपके साथ जो मामलात है उसको आगे बढ़ाते हैं और अमीर मोहतरम को भी रिहा करवाते हैं। इसलिए आप ये कॉन्फ्रेंस जिसमें हम इत्तला अमल का ऐलान कर रहे थे, तो हमारी शूरा ने यह फैसला किया कि हम इंशाअल्लाह ताला लाया अमल को मौखर करते हैं, और अगर इनकी ये बदअहदी और बदशिकनी जारी रही तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला इसमें हक बजानिब होंगे कि हम अपना अगला लाया अमल देंगे। आज उन्होंने अपनी जो उन्होंने हमारे साथ बात की उसी का उन्होंने कुछ पास रखा, और जो जो हमने उसको कुछ लिस्ट प्रोवाइड की वहां पर उन्होंने आज भी कार्रवाई की और हमारे बंदों को छोड़ा। अगरचे कुछ जगहों पर फिर से जो है ना जो बेइंसाफी जो कि हम तस्वर नहीं कर सकते थे वो हो चुकी है, जिसमें हमारे लाहौर के कुछ असीरान जो है वो रिहा हो गए, फिर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो हम आज उनको फिर से मुतनब्बे करना चाहते हैं कि आप अपने बात की पास रखें और जो आप करते हैं उसको करके दिखाएं, जो आप बोलते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी शूरा के अरकान बैठे हैं, जो भी लाया अमल हो वो इंशाअल्लाह ताला हम जरूर देंगे, और हम फिर उसी में जो है ना पूरी कौम को एतमाद में लेकर इंशाअल्लाह ताला ऐलान करेंगे। अगर इनकी तरफ से मुसलसल ये बदअहदी और बदशिकनी कायम रही तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम भी अपने फैसलों में पर कायम है, और इंशाअल्लाह ताला वो हम उसी के लिए फिर आगे जाएंगे। बताइएगा कि ये जो आपकी बात चाहिए कि आपके साथ बदअहदी अरसद रात करते आ रहे हैं और आप फिर ये आप उनको ऊपर फिर इतबार कर रहे हैं। आप या तो कम से कम ये प्रूव कर दें कि जो आपने लायमन देना है उसकी को डेडलाइन दे दें कि उस दिन हम अपना लायमन देंगे। और दूसरा ये बता दें कि अभी जिनसे आपकी बात हुई है, कोई वफाकी वजीर से बात हुई है या गवर्नर पंजाब से बात हुई है, कौन अब नए मुज़ाकरात में शामिल है, ताकि कल तो मीडिया उनसे पूछने वाला तो बने कि ठीक है जी आप एक एक करके सवाल पूछ लें, फिर हम दुआ करते हैं। मैं ये कर रहा हूँ कि अभी डॉक्टर साहब ने बयान किया बड़ी तस्दीक से कि हुकूमत ने मुसलसल आपसे बदअहदी की,
जो भी आपसे वादा किया उसका वो पासदार नहीं रहे। आप मुस्लिम के हो, आपके सीनियर साथी शहीद हो गए, किसी का नाम लेने वाले थे, और इसके बावजूद अब फिर आप लायामल देने की बजाय उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। कम से कम जो लायामल देना है उसकी डेडलाइन दे दें कि अगर यहाँ तक इन्होंने नहीं माने तो उस दिन हम लायामल दें। आपने बड़े दर्द से ये बात कही कि हुकूमत जो है वो बार बार बदअहदी करती है, और जिस दर्द से आप कह रहे हैं अगर मीडिया के हवाले से इसे बहुत ज़्यादा वायरल किया जाए तो बहुत से लोगों को इस बात का मज़ीद एहसास हो जाएगा कि हुकूमत किस कदर बदअहदी कर रही है। उसका दर्द आपने महसूस किया, जिसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारा काम है कि उन्हें समझाना और उन्हें याद दिलाना कि आप बदअहदी से जो है आप बाज आ जाएं। तो बाद औक़ात ये होता है इंसान एक बार, दो बार, तीन बार जुर्म करता है तो फिर वो मजीद जुर्म करने पे शर्माता है। तो हम उस इंतज़ार में हैं कि अब ये मजीद जो है वो जुर्म नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अब ये बदअहदी का तूफान ख़त्म हो जाएगा। ये अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अमीर साहब ने बात की है, किन लोगों ने आपसे रब्ता किया है? दूसरा है, एक तो ये बता दें, दूसरा अहद शिकनी की आपने बात की है तो मुल्तान में तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि TLP ने कनपट्टी पर बंदूक रखकर कुछ मुतालबात मनवाने की कोशिश की। जितना ज़्यादा मकसद को मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता, उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने करारदाद मंजूर कर दी। तो क्या कहेंगे? वो तो बार बार इस तरह नहीं होगा। तो बंदों के नाम बताते जो रिसेंटली हम मुज़ाकरात में चाहते हैं। जो इमरान खान साहब ने बात की है कि बंदूक की नोक पर हमसे मुज़ाकरात किए गए, तो मैं समझता हूँ मुल्क के वज़ीर आज़म की अपनी तौहीन है ये बात कहना। तो अगर कोई शख्स अपनी तौहीन करवाता है तो उससे पूछना चाहिए कि भाई आपने तौहीन क्यों की, और ये तो आपका फ़र्ज़ बनता था कि फ़ौरन उनसे रब्ता करते और कहते कि भाई आप इसमें TLP की नहीं अपनी तौहीन करवा रहे हैं। और चले बिलफर्ज ये बंदूक पे रख पर भी कर दिया तो शेख रशीद साहब बड़े इत्मीनान से अपने जो है वो पास बैठकर इस्लामाबाद में जो है वो इस चीज़ को इजहार कर रहे हैं। और मुज़ाकरात लाहौर में हुए थे तो भाई इतनी बड़ी बंदूक तो पाकिस्तान में ईजाद ही नहीं हुई जिसका रुख लाहौर से चले और डायरेक्ट इस्लामाबाद जा रही हो। तो ये तो आप वज़ीर आज़म से पूछिए। लामा साहब ये फरमाइएगा कि उन सबको कवरेज दिया करने के बाद उनको इतना बड़ा इशू आ रहा है, उनके चैनल्स बैन हो रहे हैं, उनको थ्रेड्स आ रहे हैं, उनको कॉल्स आ रहे हैं कि आप अपने चैनल पे ये वीडियो ना लगाएं, आपका चैनल कंटिन्यू स्किप कर दिया जाएगा, आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। इनके बारे में कोई लायामल ऐसा सामने आया कि उनके लिए कुछ किया जा रहा हो? इस सवाल का जवाब थोड़ा सा आप शायद हो सकता है इससे ये महसूस करेंगे कि पता नहीं ये किस नौइयत का जवाब है, लेकिन जवाब इंसान दे सकता है। इनका सवाल ये है कि भाई जो आपका साथ देना चाहता है, हकीकत बताना चाहता है, इन पर बड़ी इंस्ट्रक्शन आती हैं, बड़ी पाबंदियाँ आती हैं, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? तो इस सिलसिले में हमारे अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि जिन मालिकों का आप काम कर रहे हैं वो मालिक आपको देख रहे हैं, तो आप भी माशाअल्लाह हिम्मत कीजिए। हिम्मत नहीं आ रहे, जब एक कारकुन हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पे शहीद हो सकता है तो आप भी थोड़ी बहुत कुर्बानी दें। आपको थ्रेट्स आए, आप पर परेशानियां आए, लेकिन आप कहें लब्बैक या रसूलल्लाह में खड़ा हो। अच्छा लामा साहब ये फरमाइएगा कि आपने फरमाया कि आपके ऊपर जुल्म हुआ, आपके कारकुन शहीद हुए, लेकिन जो तासर दिया गया वो ये दिया गया कि आप तशद्दुद हैं, आप इंतहा पसंद हैं, आप कलअदम हैं। क्या आइंदा के लिए आप अपने वर्कर्स के लिए कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे कि आपके अंदर अगर ऐसे शर्मसंद लोग आ जाते हैं उनको कैसे डील करना है, उनको वहाँ से कैसे निकालना है ताकि आपके ऊपर इस तरह का कोई इल्जाम आइंदा ना हो? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि सरपसंद जो अनासिर हमारे अंदर दाखिल हो जाते हैं तो आप इन्हें कैसे कवर करेंगे। तो इसका जवाब ये है कि जब धरना यहाँ लगा हुआ था तो हमारे उस्ताद मोहतरम के खादिम रहे हैं मोहम्मद हारून साहब, मैं उन्हें देख के बड़ा परेशान हो गया। ये खूनम खून हो रहे थे तो मैंने देख के समझा शायद इन्हें गोली लग गई है। तो फिर मैंने देखा बड़े इत्मीनान से चल रहे हैं तो मैंने कहा कि क्या मामला था। बाद में मैंने पूछा, कहा असल में जो कारकुनों का खून होगा और वो पुलिस को जो बचा रहे थे ना, उस बचाने में उन्होंने अपने ऊपर जो है तशद्दुद बर्दाश्त कर लिया। तो हमारे कारकुन माशाअल्लाह इतने अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की तरबियत याफ्ता हैं कि वो अपने ऊपर डंडे खा रहे थे और पुलिस वाले को बचा रहे थे, क्योंकि मेरे बाबा जी ने फरमाया ये पुलिस वाले भी हमारे ही बेटे हैं, इन्हें बचाओ, इन्हें बचाओ। साहब एक बनाया जाता है जो कि आपको उसकी क्लैरिफिकेशन मेरे ख्याल से जरूर होनी चाहिए कि आपके मुज़ाकरात का फाइनल राउंड हुआ है कैंट में,
उन लोगों ने भीगे पड़ के तीसरी हुकूमत ने आपको इस तरह माइल किया कि आप अपने धरने खत्म करें। अभी भी आप कह रहे हैं कि आप इस बात पर मुतमिन हैं कि उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि आपके साथ ही छोड़ दिए जाएंगे और अमीर साहब को भी छोड़ दिया जाएगा। काइंडली वो बता दीजिएगा वो किसने यकीन दहानी कराई आप? असल में यकीन दिलाने तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह आप तो मीडिया से हैं और सारी चीज़ें आपके सामने वाज़ेह हैं कि यकीन दहानी करवाने वालों के दस्तखत भी होते हैं और उनके ऐलान भी होते हैं। आपको छुट्टी में एक जगह भी होती है। ये बताइएगा आपके कितने कारकुनान जो है वो गिरफ्तार हैं और क्या इससे पहले उनकी रिहाई मुमकिन है? अल्लाह अकबर, ये एक बड़ा दर्द वाला सवाल भाई ने पूछा है कि कितने कारकुनान जो हैं वो गिरफ्तार हैं। तो इससे बड़ा आपको भी दर्द महसूस होगा कि इन्होंने इतनी बड़ी तादाद में कारकुनों को गिरफ्तार किया है कि ये इंतहाई अफसोस के साथ कि सही मानों में हमें अभी लिस्ट प्रोवाइड भी नहीं कर सके, लेकिन वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम सबको रिहा कर देंगे। तो एक मोमिन की ज़बान पर फिर हमने इतबार की। मोमिन का नाम ले लें। असल में हमारे हज़रत फरमाया करते थे तुम्हें नाम से नहीं काम से परवाह होनी चाहिए। तो आप ये भी फरमाते थे कि काम उनके जिक्र से है यूं हुआ कि यूं। असल में जो कलअज़म जिन्होंने करार दिया है वो बड़े परेशान हैं। वो इसलिए परेशान है कि वो कहते हैं जब यार हम इनके एविडेंस देखते हैं तो हमें अपने ऊपर शक होता है कि ये कलअज़म है या हम कलअज़म है। तो हमें परेशानी नहीं है। ये एक जो है वो एक झूठा स्टेटमेंट सहारा लेने के लिए वेट्स को दिखाने के लिए था, जिसपे ये आपस में खुद भी जो है वो बड़े इख्तिलाफ का शिकार हैं। इसलिए हमें इंशाअल्लाह कोई परेशानी की बात नहीं। जी लेकिन आप अपने कंधे शेख रशीद साहब जो है वो अपने कंधे पे रख के चलाएं या ना चलाएं, उन्होंने पहले इतनी बंदूकें चला ली हैं कि पूरे ठुस हो चुके हैं। इसके फिक्र की जरूरत है। अच्छा, एक बड़ा गर्द बड़ा सवाल है कि अल्लामा फारूक साहब यहाँ पर पथराव कर रहे थे, उनके ऊपर ना वीडियो वायरल की जा रही है कि ये इतने इत्तेहाद हैं कि बड़ी कायद पथराव कर रहे थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और इसका बहुत आवाम के लिए ना बताया गया कि ये मर्कजी रहनुमा पथराव कर रहे हैं। असल में ये एक ऐसी मुनफरिद वीडियो है जिसका जिक्र ही पहली बार सुनना हो। अल्लाह सबके हाल में करम रहे।